رحم اللہ من قال عن لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي النبي المدني القرشي الحبشي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالعباس اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المبعوثين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمامی مریضوں کی شفا یابی اور جتنے بھی حضرات پریشان ہیں کوئی مومن پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے 5 مرتبہ ہم نے یوجیب کا عمل انجام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى جواز محمد وآل محمد. شہداء کربلا کا واسطہ اس فرش عزا کا واسطہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے اور جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی معزز سامعین کرام، ہماری گفتگو جلد بازی کے اوپر چل رہی تھی اور یہ بیان کیا گیا یہ صفت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے تو اسے ہم ہی کو رحمت بنانا ہے اور اسے ہم ہی کو نعمت میں تبدیل کرنا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ جگہیں جہاں کے اوپر جلد بازی نہیں کرنا چاہیے آپ جلد بازی کرتے ہیں تو آپ قابل مذمت ہوں گے، اور وہ جگہیں جہاں کے اوپر جلد بازی کرنا چاہیے اور آپ نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ قابل مذمت قرار پائیں گے، یعنی آپ کو برا ٹھہرایا جائے گا. اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے
اس کا استعمال بعض جگہوں کے اوپر اچھا ہے اور بعض جگہوں کے اوپر برا ہے۔ ہم اس استعمال کی وجہ سے سعادت مند بنتے ہیں اور ہم اس استعمال کی وجہ سے شقی بنتے ہیں۔ دونوں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں کہ ہم اس کو کہاں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کو دوسروں کے سلسلے سے بدگمانی نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ یہ جو بدگمانی انسان پال رہا ہے یہ بھی جلد بازی کا ایک نمونہ ہے، اس کا ایگزامپل ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ انسان بدگمانی تبھی پیدا کرتا ہے جب اسے صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا، لہذا ہمیں سوچنے اور سمجھنے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہیں ہم جلد بازی تو نہیں کر رہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ علم سے متعلق ہے۔ دیکھیں، علم کا بے انتہا عظیم درجہ ہے۔ علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کا فریضہ۔ علم سے ہی انسان کی شناخت ہوتی ہے، علم سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ہمارا شمار جاہلوں میں ہوتا ہے، اور جاہلوں کی کوئی وقت نہ معاشرے میں ہوتی ہے نہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت ہے۔ تو علم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے علم حاصل کرو۔ مولائے کائنات سے لوگوں نے ایک ہی سوال کیا اور مولائے کائنات نے 10 طریقے سے اس کا جواب دیا۔ سوال ایک ہی ہے مگر 10 طریقے سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ میں سارے موارد کو تو یہاں کے اوپر ذکر نہیں کروں گا، مگر کچھ موقعوں اور کچھ باتوں کو یہاں کے اوپر عرض کر رہا ہوں کہ مولائے کائنات سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ تو مولائے کائنات نے آواز دی علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تم حفاظت کرتے ہو، تو جو تمہاری حفاظت کرے وہ افضل ہوگا اور جس کی تم حفاظت کرتے ہو وہ مفضول ہوگا، وہ چھوٹا ہو، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہو۔ اس کے بعد دوسرا شخص آگے بڑھا، اس نے کہا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے آواز دی علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے لیکن مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ تو جو چیز بڑھتی ہے انسان اس کی طرف توجہ دیتا ہے، جو چیز گھٹتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس کے بعد ایک شخص اور آگے بڑھا، اس نے کہا کہ علم بہتر ہے یا مال؟ تو آپ نے کہا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے یہ علم انبیاء کی میراث ہے، یہ علم اولیاء کی میراث ہے، یہ علم مرسلین کی میراث ہے، یہ علم اماموں کی میراث ہے۔ یہ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال کس کی میراث ہے؟ قارون کی میراث ہے، فرعون کی میراث ہے، حامان کی میراث۔ میراث کے معنی میں چھوڑا ہوا، یعنی انبیاء کرام نے ہمیشہ علم کو ترجیح دی ہے، کبھی مال کو ترجیح نہیں دی، اور فرعون جیسی شخصیتوں نے ہمیشہ مال کو ترجیح دی ہے، کبھی علم کو ترجیح نہیں دی۔ تمہیں کس سے تعلق اختیار کرنا ہے؟ تمہیں کس سے اپنا ناطہ جوڑنا ہے؟ انبیاء کرام سے ناطہ جوڑنا ہے یا فرعون اور حامان اور
قارون سے اپنا ناتا جوڑنا. کس سے تم اپنا ناتا جوڑنا چاہتے ہو؟ جس سے تم ناتا جوڑنا چاہو گے اس کے زمرے میں تمہیں شمار کیا جائے گا, اور جو عذاب اسے ملے گا وہ عذاب تمہیں ملے گا. اور اگر تم انبیاء سے اپنے آپ کو منسلک اور مربوط کرتے ہو تو جو ثواب ان کو ملے گا وہی ثواب تم کو ملے گا. عزیزان گرامی, لیکن علم کے مسئلے میں بھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. علم کے مسئلے میں بھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ السؤال نصف العلم, سوال کرنا, سوال جواب کر رہے ہیں تو یہ نصف علم ہے, یعنی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے سوال کرنے سے, مگر یہی سوال کہیں کے اوپر بیجا ہو جاتا ہے. یعنی جہاں کے اوپر بتانے والا ساری شبوں کو بتائے گا وہاں کے اوپر آپ بیچ بیچ میں اگر سوال کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے مقصد سے پھر جائے اور وہ دوسری طرف چلا جائے. لہذا پہلے پوری اس کی گفتگو سن لو, پھر اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تم سوال کرو. تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو تم سوال کرو, اس سے پہلے تمہیں سوال نہیں کرنا. آج میں آپ کے سامنے ایک قرآنی قصہ لے کر کے آیا ہوں, قرآنی قصہ کہ جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیجا سوال نہیں کرنا, جلد بازی نہیں کرنا ہے. اور اس سے ہمیں یہی درس بھی ملتا ہے کہ ہم جلد باز نہ بنے, کوشش کریں کہ اپنے اندر سے یہ صفت ختم کریں, اور جب بات مکمل ہو جائے اس وقت سوال رکھیں. جناب خضر اور جناب موسیٰ کا یہ واقعہ ہے. جناب خضر اور جناب موسیٰ کا یہ واقعہ ہے. جناب خضر کے سلسلے سے اختلاف ہے, بعض لوگوں نے انہیں نبی شمار کیا ہے, بعض لوگوں نے انہیں نبی شمار نہیں کیا ہے, ایک اللہ کا ولی شمار کیا ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ جناب خضر کو اللہ کی جانب سے کچھ حکمتیں حاصل ہوئی تھیں جو جناب موسیٰ کے پاس نہیں تھی. اگرچہ جناب موسیٰ کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ 5 ہیں. ان میں جناب موسیٰ کا شمار ہوتا ہے. یعنی اولو العزم پیغمبر وہ پیغمبر ہوتا ہے جو شریعت لے کر کے آتا ہے. یہ جو یہودی ہیں یہ جناب موسیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. جو عیسائی ہیں وہ جناب عیسیٰ کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. اور جو مسلمان ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر اور ان کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی, جناب موسیٰ اگرچہ شریعت لے کر کے آئے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ان سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں, کچھ حکمتیں ایسی ہیں جو ان سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں. اور ایک وقت وہ آیا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو اس بات کا, بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ کو اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے, بس وہی کے اوپر اللہ نے موسیٰ کے اوپر وہی بھیجی ہے اور کہا کہ جاؤ ایک جہاں کے اوپر میرا ایک ولی رہتا ہے اور اس سے کچھ حاصل کرو. اب یہ جناب موسیٰ کی سعادت تھی اور جناب موسیٰ کی فرما برداری تھی کہ جناب موسیٰ فوراً اس جگہ کے لیے روانہ ہو گئے اور جہاں کے اوپر جناب خضر تھے وہاں کے اوپر پہنچے. اور پہنچنے کے بعد آواز دی کہ کیا تم مجھے وہ علم جو تمہارے پاس ہے سکھا سکتے ہو, جس کو قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کیا ہے. قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, کیا تم مجھے وہ علم دے سکتے ہو جو تمہارے پاس ہے. تو قال له
قال انک لن تستطيع معي صبر. تو جناب خضر یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہ حکمتیں عطا تو کر سکتا ہوں, وہ علم عطا تو کر سکتا ہوں, مگر تم صبر نہیں کر پاؤ گے. صبر نہیں کر پاؤ گے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد بازی. جہاں انسان کے ہاں صبر ختم ہو جائے وہاں کے اوپر انسان کے ہاں جلد بازی آ جاتی ہے, انسان جلد باز بن جاتا ہے. ابھی بات ہے کہ آخر میں آپ اس بات کو خود محسوس کر لیں گے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. قال انک لن تستطيع معي صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, اور کیسے اس بات کے اوپر تم صبر کر سکتے ہو جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں تمہیں خبر نہیں ہے, اس کے بارے میں تم کیسے صبر کر سکتے ہو؟ تو یہاں کے اوپر جناب موسیٰ آواز دیتے ہیں قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا, کہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے اور مجھے اپنا نافرمان نہیں پائیں گے. یعنی میں آپ کی بات کو نہیں ٹھکراؤں گا, میں صبر کروں گا, آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور صبر کروں گا. اب یہاں کے اوپر خود جناب خضر فرماتے ہیں قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا, اگر تم میرے ساتھ رہو اور کسی چیز کا سوال نہ کرو, تم میرے ساتھ رہو اور کسی چیز کا سوال نہ کرو تو میں تمہیں خود ہی اس چیز سے باخبر کر دوں گا, میں خود ہی تمہیں بتا دوں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی. آج ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نماز کے پیچھے پوچھنے لگتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے, اللہ نے 3 ہی رکعت کیوں رکھی ہے, اللہ نے 4 ہی رکعت کیوں رکھی ہے, اللہ نے 2 ہی رکعت کیوں رکھی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں, یہ روزہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے, یہ حج رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے, یہ زکات رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے, یہ حج رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے, یہ کیوں رکھا گیا ہے. ہم سوال کرنے لگتے ہیں. ہمیں یہاں کے بس سوال نہیں کرنا ہے, جو حکم پروردگار ہے اس کے مطابق ہمیں بس عمل کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ ان ساری چیزوں کی وجہیں بھی ایک دن آئے گا, ہمیں پتا چل جائیں گی, ہمیں ان تمامی چیزوں کی وجہ پتہ چل جائیں گے. بس ہمیں ابھی صبر کرنا ہے اور اپنے وظیفے کے اوپر عمل کرنا ہے. اب یہاں کے اوپر جناب خضر جناب موسیٰ کو لے کر کے چلے, فانطلقا, چلے ہیں دونوں لوگ, حتی اذا رکب فی السفینہ, اور ناؤ کے اوپر سوار ہو گئے. جب ناؤ کے اوپر سوار ہو گئے تو ناؤ نے انہیں اس پار سے اس پار پہنچا دیا, اور جیسے ہی اس پار سے اس پار پہنچایا جناب خضر نے اس ناؤ کے اندر چھید کر دیا, اس ناؤ میں سوراخ کر دیا. اب جب سوراخ کیا تو جناب موسیٰ سے صبر نہیں ہوا. جناب موسیٰ نے آواز دی قال اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا, کہ آپ نے کس طریقے سے اس ناؤ میں سوراخ کر دیا, جبکہ یہ ناؤ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس دوبارہ ناؤ خریدنے کا پیسہ بھی نہیں ہے. کیسے آپ نے یہ ناؤ خراب کر دی, اس ناؤ میں سوراخ کر دیا. تو وہاں کے اوپر جناب خضر نے فوراً یہ کہا کہ دیکھا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے, اور تم نے یہاں کے اوپر جہاں پہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں پہ تم نے سوال کیا, جبکہ میں نے خود کہا تھا کہ اگر تم صبر کر لے جاؤ گے تو میں آخر میں اس کی وجہ تمہیں بتا دوں گا, لیکن تم نے بے صبری کا ملاحظہ کیا, تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے, لہذا یہ پہلا موقع ہوا. اگر اس کے بعد بھی تم یہ کام کرو گے تو پھر آخر میں ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی پیدا ہو جائے گی, یعنی میں تمہیں چھوڑ دوں گا. خود یعنی قرآن کی آیت ہے قال الم اقل لك قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري اسرا, کہ
آپ مجھے معاف کر دیں، میں بھول گیا تھا، میں آپ کی بات کو بھول گیا تھا، لہذا آپ مجھے معاف کر دیں۔ لہذا جناب خضر نے اس کو فراموش کر دیا۔ فانطلق، پھر آگے چلے، حتی اذا لقی غلاما، یہاں تک کہ ایک بچے کو انہوں نے دیکھا، فقتلہ، اس بچے کو دیکھتے ہی انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ نے بلا وجہ اس بچے کو قتل کر دیا؟ بلا وجہ اس بچے کو قتل کیا؟ اس بچے کا جرم ہی کیا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا؟ اور بچے کو کون قتل کرتا ہے؟ بچے کو کون مارتا ہے؟ بچوں کا کون خون بہاتا ہے؟ اگر بچے غلطی بھی کر جاتے ہیں تو وہاں کے اوپر اسے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ تو وہاں کے اوپر کہا، جناب خضر نے آواز دی، قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، اب جناب موسیٰ یہ کہتے ہیں اگر میں نے اب دوبارہ سوال آپ سے کیا تو آپ مجھے چھوڑ دیجیے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، ابھی میرے عذر کو مجھے معاف کر دو۔ فانطلقا، پھر دونوں لوگ چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ اب یہاں کے اوپر یہ یعنی جناب موسیٰ اور جناب خضر آگے بڑھے ہیں اور یہ ایک گاؤں میں پہنچے اور بہت زیادہ بھوکے ہیں، بے انتہا انہیں شدت سے بھوک لگی ہوئی اور انہوں نے اہل قریہ وہاں کے لوگوں سے کھانے کا مطالبہ کیا لیکن ان لوگوں نے ان کی ضیافت کرنے سے منع کر دیا، ان کی مہمان نوازی کرنے سے منع کر دیا، کہ ہم کھانا نہیں دیں گے۔ اور اسی حالت میں دونوں لوگ وہاں سے پلٹنے لگے کہ راستے میں اسی گاؤں سے متعلق ایک جگہ تھی کہ جہاں کے اوپر ایک دیوار گرنے والی تھی۔ تو اب یہاں کے اوپر جناب خضر نے کہا کہ آؤ ہم اس دیوار کو سیدھا کریں، آؤ ہم اس دیوار کو دوبارہ بنائیں۔ تو جناب موسیٰ سے صبر نہ ہوا اور جناب موسیٰ نے آواز دی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور آپ ان کے ساتھ خیر کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ دیوار جو ان سے متعلق ہے جو گر رہی تھی تو گرنے دیتے، آپ کیوں اس دیوار کو بنائیں گے جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی بدسلوکی کی۔ اب عزیزان گرامی یہ 3 سوال انہوں نے رکھ دیے اور انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اگر میں دوبارہ سوال کروں تو تم مجھے چھوڑ دینا، بس یہیں تو فوراً جناب خضر نے کہا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہم میرے اور تمہارے درمیان جدائی پیدا ہو جائے۔ اور اس کے بعد آواز دی سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور اب میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے تم صبر نہیں کر پا رہے تو ایک مرتبہ خلاصے کے طور پر وہ 3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ 3 موقع میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس کچھ حکمتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور جناب خضر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ میں صبر کر لے جاؤں گا اور آپ مجھے اپنا نافرمان نہیں پائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں لوگ ساتھ چل پڑے۔ جب ساتھ چلے تو ایک جگہ کے اوپر دریا پڑا، جب دریا پڑا تو وہاں کے اوپر ایک کشتی تھی اور اس کشتی پہ وہ سوار ہو گئے۔ جیسے ہی کشتی سے اس پار پہنچے جناب خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ جب کشتی میں سوراخ کر دیا تو جناب موسیٰ کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، آواز دی کہ یہ کشتی جو کہ غریبوں کی کشتی تھی اور آپ نے اس میں سوراخ کر دیا، یہ آپ نے غلط کیا۔
تو आवाज ही मैंने तुमसे कहा था सब्र नहीं कर पाओगे, और देखो तुमने सब्र नहीं किया। उसके बाद फिर आगे बढ़े, जनाब मूसा ने उज़्र खाई की और फिर ये दोनों लोग आगे बढ़े, और आगे चलने के बाद एक बच्चा उन्होंने देखा और जनाब खिज़्र ने उसे कत्ल कर दिया, बगैर वजह बताए हुए उसे कत्ल कर दिया। तो हम यहाँ के ऊपर दोबारा जनाब मूसा के सब्र का पैमाना छलक गया और आवाज दी कि इस बच्चे को आपने बगैर जुर्म के क्यों कत्ल कर दिया? इसने ना आपको कोई अजियत पहुंचाई, इसने ना आपको कोई नुकसान पहुंचाई, आपने इसे क्यों कत्ल कर दिया? कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी बात के ऊपर सब्र नहीं कर पाओगे। और तीसरा मौका कि जब ये गांव में पहुंचे हैं और बहुत ज्यादा भूखे थे और वहां पर लोगों से खाने का मुतालबा किया, उन लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया, और जब वहां से वापस पलटने लगे हैं तो देखा कि एक दीवार है जो कि गिरने वाली है। जनाब खिज़्र ने कहा कि हम इस दीवार को सही करेंगे, और फिर दोनों ने मिलकर के उस दीवार को सही किया, और फिर वहां पर जनाब मूसा का सब्र का पैमाना छलक गया और आवाज दी कि हम किस तरीके से इस दीवार को सही कर सकते, जबकि यहाँ के रहने वालों ने हमारे साथ इतनी बदसलूकी की है। अब यहाँ के ऊपर जनाब खिज़्र ने इन सारी चीजों का जवाब दिया जिसे कुरान ने नकल किया है, और वो जवाब ये कि वो अम्मल गुलाम नहीं, वो अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीन यअमलूना फिल बहर, के ये जो कश्ती है ये कश्ती गरीबों से थी, गरीबों की थी और गरीबों से ये मुताल्लिक थी। यअमलूना फिल बहर, जो समंदर में काम करते। फअरदतु अन अईबहा, तो मैंने उसको उसके अंदर जो सुराख पैदा किया है वो इसलिए था कि वकाना वराअहुम मलिकुन याखुदु कुल्ल सफीनतिन गज़बा, कि यहाँ के ऊपर एक बादशाह है, यहाँ के ऊपर एक बादशाह है जो सही कश्तियों को गस्ब कर लेता है, सही कश्तियों को उठा लेता है, सही कश्तियों को वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। लिहाजा मैंने इसके अंदर सुराख कर दिया, जब उसकी निगाह इस सुराख शुदा कश्ती के ऊपर पड़ेगी तो फिर वो उसे छोड़ देगा, और फिर दोबारा ये तो कश्ती चलाने वाले अफराद हैं, ये दोबारा उसको सही करके अपनी कश्ती और अपना काम निकाल लेंगे। लिहाजा मैंने ये काम इसलिए अंजाम दिया था। तो बात वाज़ेह हो गई। वो अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन, और जो मैंने बच्चे को कत्ल किया वो इसलिए कत्ल किया कि अबवाहु मुमिनैन, कि उनके दोनों माँ बाप मोमिन थे। फखशीना अन युरहिकहुमा तुग़याना व कुफ्रा, चूंकि मुझे इस बात का इल्म है कि ये बड़े होकर के अपने वालिदैन को कत्ल करेगा, लिहाजा इससे पहले ही मैंने इसे कत्ल कर दिया, इससे पहले ही मैंने इसे कत्ल कर दिया। अब हम यहाँ के ऊपर सवाल कर सकते हैं कि जरा ये बताइए कि इन्होंने किस तरीके से कत्ल कर दिया। जनाबे मौलाए कायनात के सामने इब्ने मुलजिम मौजूद था, इब्ने मुलजिम के बारे में मौलाए कायनात जानते थे कि ये वो शख्स है जो हमें कल शहीद करेगा, और मौलाए कायनाती ही ने इब्ने मुलजिम को बेदार किया, चूंकि ये मस्जिद में सो रहा था और बेदार किया है। मगर ऐसा नहीं है कि वक्त से पहले ही इमाम ने उसे शहीद कर दिया या वक्त से पहले ही इमाम ने उसे मार दिया, ऐसा नहीं हुआ। इमाम ने उस वक्त उसे सजा दी जब उसने अपना जुर्म अंजाम दे लिया, इमाम ने अपना जुर्म अंजाम दे लिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, फिर यहाँ के ऊपर किस तरीके से जनाब खिज़्र ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया जो आइंदा किसी जमाने में अपने माँ बाप के लिए बायस अज़ियत बनने वाला, कैसे कर दिया। तो अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ के ऊपर उलमाए किराम ने जो जवाब दिया है वो आपके सामने अर्ज करूं कि उलमाए किराम बताते हैं, जिक्र करते हैं कि शरीयत, उस जमाने की जो शरीयत थी उसका हुक्म अलग था और जो शरीयत मोहम्मदी है उसका हुक्म अलग है। शरीयत मोहम्मदी में भी एक हुक्म है कि कत्लुल मूज़ी क़ब्लल ईज़ा, कि अजियत पहुंचाने वाली चीजों को अजियत पहुंचाने से पहले कत्ल कर दो। इसीलिए आपके सामने जैसे ही सांप आता है, उसने आपको डसा नहीं, आप फौरन उस सांप को मार देते हैं, उस सांप को खत्म कर देते हैं।
اس نے ابھی کیا کیا ہے؟ اس نے ابھی کون سی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے مار دیا؟ مگر آپ اسے مار دیتے، کہتے ہیں کیوں؟ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے آپ نے اسے کیوں مار دیا؟ اس نے تو کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، اس نے تو کوئی آپ کو ڈسا بھی نہیں تھا. تو کہا کہ یہاں کے اوپر حکم یہ ہے کہ ایذا پہنچانے والی چیزوں کو ایذا پہنچانے سے پہلے قتل کر دو. تو یہی حکم جناب خضر کے لیے، یہی حکم جناب خضر کے لیے تھا. اور یہ کہا جناب خضر کو یہ ملکہ حاصل تھا، جناب خضر کو یہ حکم حاصل تھا کہ وہ اس کو قتل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ اپنے ماں باپ کو آگے چل کر کے قتل کرنے والا تھا، لہذا اس کو قتل کر دیا گیا. اور وہ دیوار کہ جو گرنے والی تھی اور جناب خضر نے اس دیوار کی تعمیر کی ہے، تو کہا کہ فکانا لغلامین یتیمین، یہ دو بچوں کی دیوار تھی جو کہ یتیم ہو چکی، جس کا باپ مرد صالح تھا، نیک تھا، اور اس نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا ہوا ہے. اس دیوار کے نیچے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ آشکار ہو جاتا، اور وہ لوگ جنہوں نے آج ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے وہ لوگ اس خزانے کے مالک بن جاتے اور وہ بچے محروم رہ جاتے. لہذا میں نے اس وجہ سے اس دیوار کو بلند کیا، اس وجہ سے اس دیوار کی تعمیر کی ہے. تو عزیزان گرامی، مطلب کیا ہوا؟ مطلب اس واقعے سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، مگر جب بات مکمل ہو جائے، جب بات پوری ہو جائے اس وقت ہم سوال کریں. اگرچہ سوال کرنا نصف العلم ہے، آدھا علم ہے، مگر اس کے باوجود بھی بیجا سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے. میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے سوالات دین سے متعلق ہوتے رہتے ہیں کہ یہ قربانی ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، یہ مجلس ہم کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، یہ جو جلوس نکال رہے ہیں تو کیوں نکال رہے ہیں، یہ جو ہم سارے کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، کالا کپڑا پہن رہے ہیں تو کیوں پہن رہے ہیں. ایک پوچھنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایک پوچھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اعتراض کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے، تو وہاں کے اوپر اس کو منع کیا ہے. اور علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے، اس طریقے سے تم علم حاصل کرو. اگر تم بیجا سوال کرو، جہاں پہ تمہیں سوال نہیں کرنا چاہیے وہاں کے اوپر اگر تم سوال کرتے ہو تو پھر وہاں پر تمہیں قابل مذمت ٹھہرایا جائے گا. تو عزیزان گرامی، اس بات کے اوپر ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ ہم جلد باز نہ بنے. یہ وہ موارد تھے کہ جہاں کے اوپر جلد بازی کرنے سے منع کیا گیا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں آپ کے سامنے وہ مقامات کہ جہاں کے اوپر جلد بازی کرنے کو کہا گیا ہے اور تشویق دلائی گئی ہے اور قرآن نے اسے سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے، وہ عرض کروں گا. آج 3 محرم ہو چکی ہے. فرش ازاں بچھی ہوئی ہے، مجلسیں آپ انجام دے رہے ہیں، مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ یہ تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے، کیا تم مجھے نہیں جانتے. یعنی دشمنوں سے مخاطب ہو کر کے جناب امام حسین علیہ السلام یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں پہچانتے. ان لوگوں نے آواز دی کہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ رسول کے بیٹے اور ان کے نواسے. عزیزان گرامی، اب یہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے اپنے فضائل
بیان کرنا شروع کیے اور اپنی نسبتوں کو بیان کرنا شروع کیا. کیا تم نہیں جانتے کہ میرے نانا پیغمبر اسلام ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری نانی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میری ماں جناب فاطمہ زہرا ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے چچا جناب جعفر ہیں جنہیں اللہ نے طیار کہا ہے، جنہیں اللہ نے طیار کا خطاب دیا ہے اور رسول نے انہیں طیار کا خطاب دیا ہے، یعنی جعفر طیار جن کو اللہ نے پر عطا کیے تھے. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو شریف گھرانہ ہے؟ عزیزوں، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بما یستحلون دمی، پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم ساری چیزوں کو جانتے ہو، تمہیں ساری چیزیں پتہ ہیں، تمہیں ساری چیزیں معلوم ہیں، تو تم پھر کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم میرے خون کو کیوں بہانا چاہتے ہو؟ تو وہاں کے اوپر جو جواب ملا ہے وہ جواب دل کو پھاڑ دینے والا ہے، دل میں شگاف پیدا کر دینے والا ہے. اور یہ وہ جواب تھا جس کو اہل حرم نے جب سنا ہے تو خیام حسینی میں کوہرام برپا ہو گیا. خیام حسینی میں کوہرام برپا ہو گیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ فَنَحْنُ غَيْرُ تَارِكِيكَ، کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، حَتَّى تَذُوقَ الْمَوْتَ عَطَشًا، اور آپ کو پیاسا شہید کریں گے، پیاسا ماریں گے. عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ ایک شریف انسان، آپ خود تصور کریں کہ آپ سبھی حضرات ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، خدا نہ خاصہ کوئی آ کر کے آپ کے ساتھ بے ادبی کرے، آپ کے ساتھ گستاخی کرے، آپ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرے، تو گھر میں رہنے والی بچیوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ گھر میں رہنے والی عورتوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا کہ اس کے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے ماجائے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے شوہر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کو اس طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور تمہیں پیاسا شہید کر دیں گے. عزیزان گرامی، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس کو جب علماء کرام پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے یہ آنسو نہیں نکلتے بلکہ خون کے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہ امام زمان علیہ السلام نے آواز دی ہے نا کہ میرے جد، ہم آپ کے غم میں یہ آنسو نہیں بہاتے بلکہ خون کے آنسو بہاتے ہیں. تو عزیزان گرامی، شاید یہ وہ جگہ ہو، شاید یہ وہ جگہ ہو کہ جہاں کے اوپر امام آ کر کے خون کے آنسو بہاتے ہوں. کیا آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم 1400 سال کے بعد جب اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں تو دل شگاف ہوا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں کس طریقے سے بیویوں نے برداشت کیا ہوگا کہ لوگ اس طریقے سے میرے بابا سے باتیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے میرے بھائی سے باتیں کر رہے ہیں.
کیا تھی؟ یہ کئی ضربوں میں جدائی ہوئی. کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شمر خنجر لے کر کے آیا تھا وہ کند تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حسین اتنے پیاسے تھے کہ گلا بہت ہی دھیرے کٹ رہا تھا. نہ جانے حسین کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی، نہ جانے حسین کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. شاید یہی وجہ ہے کہ جب ذوالجلال واپس آیا ہے تو سکینہ نے ذوالجلال سے بس ایک ہی سوال کیا، اے میرے بابا کے ذوالجلال اتنا بتا دے، میرا بابا جب شہید ہوا تو اس نے پانی پیا تھا یا پیاسا محمد علی محمد خصوصی بات قبول فرما. ہمیں جو پریشان حالت کی پریشانی کو دور فرما. ہمیں سے جو حج و زیارات کی مشترک ہیں، حج و زیارات سے مشترک فرما. جو بھی اولاد میں نصاب ہے اولاد ہمیں پروردگار ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم